ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے وحشت زدہ محبت، اور اس کی رائٹر ہیں H.A. چودھری، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، پورا گھر روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا گھر تھا یا کوئی بنگلہ، جو بھی تھا کسی شہنشاہ کی مزاج کا تھا، اور آج جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ یقیناً آج کوئی بڑی تقریب تھی جو اس قدر ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ ہاں جی، آج شاذل خان، جسے سب خان کہہ کر بلاتے تھے، کی لاڈلی بہن ثانیہ کی شادی تھی۔ شاذل خان 27-28 برس کا پرسنالٹی نوجوان لیکن انتہائی رعب شخصیت، تنی ہوئی مونچھیں، آنکھوں میں عجیب سی دہشت، سناٹے دار آواز، نفرت، انا، غصہ اور سخت پن نے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف بٹھا دیا تھا جس میں ہمدردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا لیکن کسی خطرناک ویلن سے کم نہیں تھا۔ اتنا بااثر شخص تھا کہ بڑے بڑے عہدے دار اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے اعلیٰ گریڈ کے ایک افسر کو تھپڑ مار دیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ پولیس، سیاست، مافیا، ہر جگہ اس کی پہنچ تھی۔ کرائم کی دنیا میں خان کا نام چلتا تھا، کسی کو مارنا اس کے دائیں ہاتھ کا کام تھا، اس لیے کوئی بھی خان سے الجھتا نہیں تھا۔ بے باک، بے خوف، سنگ دل خان کے دل میں کہیں نرم گوشہ ضرور تھا، جیسے اس کے عیبوں نے دبا رکھا تھا۔ خان کی لائف سٹائل میں بڑا گھر، بڑی گاڑیاں، بہت سارے ملازم جو کسی 7 اسٹار ہوٹل کے ویٹرز کی طرح ڈریسنگ کیے ہوئے ہمتن گوش کھڑے ہوتے تھے۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی، اس لیے ذرا سی غلطی پہ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا تھا۔ سب کی شامت آ جاتی تھی، پورے گھر میں خان کی گرجدار آواز گونجتی تھی۔ ان سب کے باوجود خان اپنی بہن سے دل و جان سے پیار کرتا تھا، جان چھڑکتا تھا ثانیہ پہ۔ ایک وہی تو تھی جو اسے جھگڑ بھی لیتی تھی، لڑ بھی لیتی تھی، ضد بھی کرتی تھی، لیکن آج تک خان نے اسے کبھی ڈانٹا نہیں۔ ہمیشہ کہتا تھا، تم تو گڑیا ہو میری۔ پوری دنیا میں بس ایک ہی لڑکی خان کو اچھی لگتی تھی، وہ تھی اس کی بہن۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی، کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ ثانیہ کے لیے کل کائنات اس کا بھائی ہی تھا، وہ بھی بہت پیار کرتی تھی بھائی سے۔ کبھی کبھی جب زیادہ پیار آتا تو خود کھانا بناتی تھی، بے تکی نمک مرچ سے بھرپور کھانا، جیسے کوئی کھا نہیں سکتا تھا، لیکن خان اس پر بھی سب ملازموں کو کھڑا کر کے تالیاں بجواتا اور کہتا، ایسے بنتا ہے کھانا، کبھی تم لوگوں نے بنایا ایسے؟ جس پر سبھی ملازم منہ نیچے کر کے ہنسنے لگتے، لیکن خان کے ڈر کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ قصور ثانیہ کا نہیں تھا، وہ کون سا کبھی کچن میں گئی تھی، بس کبھی کبھی شوق ہوتا تو سیکھ لیتی، لیکن اسی لمحے بیزاری بھی ہو جاتی تھی۔ خان جب بھی گھر سے باہر جاتا تو اپنی بہن کا ماتھا چوم کے باہر نکلتا تھا۔ آج وہی لاڈلی بہن اس سے رخصت ہونے جا رہی تھی، جس کے لیے وہ تھوڑا افسردہ تھا، لیکن اس نے اس کا بھی انتظام کر لیا تھا، ان کے لیے بھی ساتھ ہی ایک نیا گھر بنوا دیا تھا، کیونکہ وہ ثانیہ کو اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ شروع میں لڑکے والوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن خان کی وجہ سے جلدی راضی ہو گئے تھے۔ خان اور ثانیہ کی پسند سے ہی ہو رہی تھی شادی۔ حسن ایک اچھا لڑکا تھا، ہینڈسم، سلجھا ہوا۔ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جاب کے سلسلے میں خان سے ملا۔ خان نے اسے ایک اچھی پوسٹ پر جاب دلوا دی اور ساتھ ہی بہن کے لیے پسند بھی کر لیا۔ پہلے تو وہ خان کی وجہ سے شک و شبہات میں مبتلا تھا، لیکن ثانیہ سے ملنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ہوتا بھی کیسے نہ، ثانیہ کو دیکھتے ہی وہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ تھی ہی اتنی خوبصورت، نازوں اور لاڈوں میں پلی ہوئی ثانیہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ بس اتنا تھا، تھوڑی نہ سمجھ سی تھی جس کی باتیں سن کے انسان ہنستا رہ جائے، لیکن حسن کو وہ بھا گئی تھی۔ ثانیہ نے بھی اسے پسند کر لیا تھا اور آج ان دونوں کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ بڑے طبقے سے لے کر چھوٹے طبقے، کمپنی کے ملازمین، سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ ادھر ردا اور ملائکہ ثانیہ کے بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ شرما کے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ دونوں ثانیہ کی بیسٹ فرینڈز تھی، پہلے کالج اور پھر یونیورسٹی ان کی دوستی برقرار رہی۔ ملائکہ کے بھائی سمیر کو ردا پسند آ گئی تھی۔ ملائکہ نے بھی ردا کو اپنی بھابھی چن لیا تھا۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی اور دونوں ہی تقریباً ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ردا کے والد خان کی ایک کمپنی میں مینیجر تھے، اس لیے خان سے ان کے اچھے تعلقات تھے، لیکن خان کو کسی کے ذاتی معاملات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، اس لیے خان کو نہیں پتا ہوتا تھا کون کس کا بیٹا اور کون کس کی بیٹی۔ اس نے ثانیہ کی کسی دوست کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔
ہائے، میں نے سوچا تھا کہ ہم تینوں اکٹھی شادی کروائیں گی، پر اس میڈم کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ ملائکہ ثانیہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، جو کہ دلہن بنے اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو تم بھی کروا لو، کون سا کسی نے روکا ہوا ہے تمہیں؟ ریدا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے یار، کروا تو لوں، پر میرے خوابوں کا شہزادہ مانے تو تب نہ۔ ملائکہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا راجکمار کون ہے بھائی؟ کبھی بتایا ہی نہیں۔ ریدا حیران ہوتے ہوئے بولی، بتا دوں گی، وقت آنے دو۔ ابھی بتا دو نا، اچھا موقع ہے، ساتھ میں تمہاری بھی کر دیتے ہیں، قاضی نے تو آنا ہی ہے۔ آج تم بھی قبول ہے کہہ دینا ساتھ میں، ریدا نے کہا تو ریدا اور ثانیہ ہنسنے لگ گئی۔ ہاں کر لو مذاق، تم دونوں کو اپنے اپنے مل جو گئے ہیں۔ ملائکہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، تو میڈم آپ کو بھی ڈھونڈ دیں کیا؟ نہیں رہنے دو، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی، آئی بڑی رشتے والی آنٹی۔ ملائکہ کی بات پر تینوں ہنسنے لگ گئی۔ ابھی دونوں میں نوک جھوک جاری تھی کہ قاضی آ گیا۔ لے میڈم، تیرے نکاح کا ٹائم ہو گیا، ملائکہ سائڈ پہ ہوتی ہوئی بولی۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ ثانیہ بھائی کے گلے لگ کے رونے لگ گئی تھی۔ خان کو بھی اس کا دکھ تھا، اس نے بہن کا ماتھا چوما اور گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر حسن کے جانب بڑھا۔ اس نے حسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑا گھبرا گیا اور خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آج تک اپنی بہن کو کبھی رونے نہیں دیا، دنیا کی ہر خوشی دی ہے، میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بہن کی آنکھ میں کبھی آنسو آئے۔ خان بظاہر تو نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں دھمکی تھی جو حسن نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ خیر رخصتی ہو گئی، مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ریدا بھی گھر پہنچی ہی تھی کہ اسے سمیر کی کال آ گئی۔ ملائکہ بھی ریدا کے ساتھ اس کے گھر ہی آ گئی تھی اور ریدا کے والد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ریدا کے گھر میں اس کا باپ، بھائی اور بھابھی ہی رہتے تھے، بس ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، باپ نے ہی پالا تھا۔ خان نے اس کے باپ کی بہت مدد کی تھی کیونکہ وہ خان کے لیے کام کا بندہ تھا۔ ریدا نے کال ریسیو کی، ابھی بولی نہیں تھی کہ ایک بےتاب آواز آئی، خیر تھی میڈم، بہت انتظار کروایا آپ نے آج۔ آپ کو بھی پتہ ہی تھا، اب شادی میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے، ریدا نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اور ہمارے ٹائم کا کیا، آج تو گزر ہی نہیں رہا تھا، انتظار کیا ہوتا ہے میں آج سمجھا۔ اوہو، اتنی بےتابی بھی اچھی نہیں ہوتی جناب، ریدا مسکراتے ہوئے بولی۔ اب تو ایک لمحہ بھی دوری برداشت نہیں ہوتی یار، بس ہر وقت تم میرے ساتھ رہو، کسی خوبصورت لمحے کی طرح، سمیر شاعرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ بس زیادہ شوخہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں فریش ہونے جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، تب تک انتظار کریے آپ شاعر صاحب۔ ریدا سمیر کو کہہ کر واش روم چلی گئی اور سمیر مسکراتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں کھو گیا۔ ریدا فریش ہو کے نکلی تھی کہ ملائکہ کمرے میں داخل ہوئی اور چھلانگ لگا کر بیڈ پہ بیٹھتی ہوئی بولی، کتنی خوش تھی نا ثانیہ، ہونا بھی چاہیے تھا، اتنا اچھا خاوند جو مل گیا۔ وہ تو ہے، ریدا بال خوش کرتے ہوئے بولی۔ اچانک ریدا مڑی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارے خوابوں کا شہزادہ کون ہے، ریدا نے ملائکہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ملائکہ تھوڑا شرماتے ہوئے، بس چھوڑو یار، بتاؤ بھی، پتہ تو چلے، ریدا جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ آخر تھوڑی سی بحث کے بعد ملائکہ بولی، ثانیہ کا بھائی خان۔ کیا؟ ریدا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، پتہ ہے کتنا خطرناک ہے وہ؟ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ خطرناک ہوگا لوگوں کے لیے، مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ ہائے اس کا سٹائل، تم نے دیکھا آج سوٹ بوٹ میں ہیرو لگ رہا تھا، دل ہار بیٹھی میں تو۔ ملائکہ بے جھجک بولے جا رہی تھی۔ مجھے تو دیکھ کے ہی ڈر لگتا ہے بابا، اس کو خوف آتا، مجھ شکل سے تمہیں پتہ نہیں کہاں سے پیار لگا گیا۔ ریدا ابھی بھی حیرانی کے عالم میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ملائکہ بس ایک بات کرتی کہ بس مجھے محبت ہو گئی خان سے، میری شادی ہوئی تو اسی سے ہوگی ورنہ نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو تم لڑکی، ریدا اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں اب تو ہو گئی ہو، ملائکہ مسکراتی ہوئی لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ وقت گزر رہا تھا، ثانیہ اور حسن ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ جا چکے تھے۔ ادھر ریدا اور سمیر بری طرح ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، ہر وقت ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھار مل بھی لیتے تھے۔ اب تو بس بے صبری سے شادی کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری طرف ملائکہ خان کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی، ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ریدا نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ ریدا نے سمیر کو نہیں بتایا تھا اس بارے میں۔ ریدا اور ملائکہ چائے پی رہی تھی کہ ملائکہ بولی، یار خان سے بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے، میں نے کسی طرح اس کا نمبر حاصل کر لیا، سمجھ نہیں آتی کہ بات کیسے کروں۔ نہ کرنا، جان سے مار دے گا تمہیں، ریدا کپ رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں اب صبر نہیں ہوتا، میں کرنے لگی ہوں کال، دیکھی جائے گی، آخر اس کو تو پتہ چلے نا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرتا ہے، ملائکہ بے صبری سے بولی۔
پلیز ملائکہ رک جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے خان کا۔ ردا اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ملائکہ نمبر ڈائل کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بیل جانے کے بعد کال ریسیو ہوئی اور آگے سے مؤدبانہ آواز گونجی۔ یس پلیز، مجھے خان سے بات کرنی ہے، ملائکہ بولی۔ آپ کون بات کر رہی ہیں میم؟ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ میں جو بھی ہوں، تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، میری خان سے بات کرواؤ، ملائکہ حکم دیتے ہوئے بولی۔ سوری میم، آپ کو بتانا پڑے گا، ہم ایسے بات نہیں کروا سکتے سر سے۔ ملائکہ کو اب غصہ آ رہا تھا لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ بتائے کیا۔ آخر 5 منٹ کی بحث کے بعد وہ ہار مان گیا۔ ٹھیک ہے میم، آپ ویٹ کریں۔ ملائکہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، ساتھ میں دل کی دھڑکن بھی بڑھ چکی تھی۔ ادھر خان ٹانگیں میز پہ رکھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ سر کال ہے آپ کی، پاشا نے موبائل آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے جب میں کچھ سوچ رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو، دفعہ ہو جاؤ، خان گرجدار آواز میں بولا۔ سر میں نے منع کیا تھا، پر کوئی لڑکی ہے کہتی ہے ضروری بات کرنی ہے آپ سے، آپ کے فائدے کی بات ہے، پاشا ادب سے بول رہا تھا۔ لڑکی کے نام پر خان نے آنکھیں کھولی اور پاشا کو گھور کے دیکھا۔ کون ہے؟ خان پھر گرجا۔ پتہ نہیں سر، بتایا نہیں۔ خان کو اور غصہ آیا اس بات پہ لیکن بولا نہیں اور چپ چاپ موبائل پکڑ لیا۔ ہیلو، ایک روبدار آواز آئی جس سے ملائکہ بھی گھبرا گئی اور بولا ہی نہیں گیا۔ ہیلو، اس بار خان کی آواز میں گرج تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ملائکہ ہمت کر کے اتنا ہی بول پائی تھی کہ آگے سے آواز آئی۔ مطلب کی بات کرو، کیوں فون کیا ہے؟ کون ہو تم؟ ملائکہ گھبرا چکی تھی لیکن وہ خان سے پیار کر بیٹھی تھی، اس لیے ہمت کر کے بولنا شروع کیا۔ میری بات سن لیں پلیز، ایک بار مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، محبت ہو گئی آپ سے بات کرنے کی حسرت تھی۔ یہ الفاظ سن کر خان کا دماغ گھوم گیا تھا، شاید اسے ان الفاظ سے ہی نفرت تھی۔ بکواس بند کرو اپنی بے شرم، تم جو کوئی بھی ہو، آئندہ کوئی ایسی بات سنی میں نے یا کال کی تو جان لے لوں گا تمہاری میں۔ یہ کہتے ہی خان نے موبائل دیوار پہ مارا اور پاشا پر چلاتے ہوئے بولا، ایسی کال سننے کے لیے میرا وقت ضائع کیا تم نے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ ادھر ملائکہ اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ ملائکہ نے بے بس نظروں سے ردا کی طرف دیکھا جو حالات کو بھانپ چکی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ نہ کرو کال، لیکن تم پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، تم پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، تمہیں تو بہت سے اچھے مل جائیں گے، تو پھر کیوں اس خڑوس سے انسان کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ ردا ہمدردی کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ دل بڑا بدتمیز ہوتا ہے ردا، جس پہ آ جاتا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی نہیں، ابھی تو شروعات ہے، اگر میری محبت میں دم ہوا تو یہ خان کا بچہ خود کہے گا مجھے شادی کا، ملائکہ نے لباں سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ ملائکہ کو دکھ تو تھا لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، اب خان اس کی ضد بن چکا تھا۔ دیکھو ملائکہ، خان جیسے انسان کے لیے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر خوشی ملتی ہے۔ جس کا نام سن کر لوگ کانپتے ہوں وہ کیا خاک محبت کرے گا؟ اور تم نے تو کال کر کے بھی دیکھ لی، پتہ ہے نا اس نے کیا کہا ہے؟ جان سے مار دے گا اگر دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ردا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ایسے لوگوں کا علاج بھی محبت ہی ہے، شاید اسے زندگی میں کبھی محبت نہیں ملی اس لیے اس میں اس قدر نفرت اور غصہ ہے۔ ایسے کھڑوس لوگ ہی تو مجھے پسند ہیں۔ تم خود سوچو، جو شخص اس قدر نفرت کر سکتا ہے جب وہ محبت کرے گا تو کتنی کرے گا، اور یہ تو میں کروا کے رہوں گی اس سے، ملائکہ بولی جا رہی تھی۔ ردا کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تم سائیکو ہو گئی ہو، وہ سدھرنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ لڑکی اپنی زندگی خراب کر رہی ہو۔ ردا بھی سمجھا کے تھک گئی تھی۔ مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے، میں سدھار لوں گی اس کو، پہلے حاصل تو کر لوں، اب میں رب سے مانگوں گی اسے۔ ملائکہ کے لہجے سے لگ رہا تھا وہ ارادہ کر چکی ہے۔ اگر نہ ملا تو؟ ردا بولی۔ ایسا تو نہ بولو یار، مجھے یقین ہے۔ ملائکہ کو گویا یہ بات تھوڑی ناگوار گزری تھی۔ تو اب کیا کرو گی تم پھر؟ ردا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہائے، اب خان سے ملوں گی، اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گی کہ کوئی انسان تمہارے لیے مر رہا ہے اور تم اتنے ظالم ہو کہ کسی کی چاہت کا خیال ہی نہیں۔ ملائکہ جوش سے بولی۔ تمہیں مار دے گا وہ بے وقوف لڑکی، ردا تقریباً چلاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، بس تم سمیر کو کچھ مت بتانا پلیز، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی۔ اچھا چلو آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے تھوڑا خان سے، ردا مسکراتے ہوئے بولی اور پھر دونوں ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ خان صاحب دبئی والے پروجیکٹ کانٹریکٹ دوسری کمپنی کے پاس جا رہا ہے، توفیق شاہ جو کہ ایک سرکاری ایڈوائزر تھا نے خان کو بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگوں کو میں اس لیے اتنا کھلاتا ہوں سالوں کہ یہ گندا سا منہ لے کے آ کے ایسی خبر دو؟ ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے تم لوگ؟ خان ایک دم سے برس پڑا۔
خان صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں یہ سرکاری کام ہے، انہوں نے حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے، پیسے دیے ہوں گے، ابھی اپروول نہیں ملا لیکن جلد ہی مل جائے گا۔ میں کوشش کی تھی پر توفیق وضاحت کرتے ہوئے بولا، بس دیکھو شاہ، مجھے ہر حال میں یہ کانٹریکٹ چاہیے، میری عزت کا سوال ہے۔ انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا اس کانٹریکٹ کے لیے، اگر یہ مجھے نہ ملا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، جتنے پیسے مانگتے ہیں اس سے ڈبل دے دوں، پر مجھے چاہیے کانٹریکٹ۔ خان نے غصے سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا، خان صاحب پھر ایک ہی بندہ آپ کو کانٹریکٹ دلا سکتا ہے، سی ایم صاحب۔ شاہ نے کہا، سی ایم کی ماں کا لالچی ہے سالہ، پیسے چاہیے بس اسے کرتا ہوں بات اس حرام خور سے۔ خان نے گالی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، ہمیں اجازت دیں، اب کوئی کام ہو تو یاد کیجیے گا۔ شاہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ضرورت نہیں پڑے گی اب۔ خان نے ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ شاہ بات نہیں سمجھ پایا تھا لیکن چپ چاپ باہر چلا گیا۔ پاشا، یس سر۔ انہیں کس نے بتایا تھا کانٹریکٹ کا؟ وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ یکدم انہوں نے کیسے ڈیل کر لی یہ بات تو صرف شاہ کو پتا تھی کہ میں وہ کانٹریکٹ لے رہا ہوں، تو پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ خان سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، سر اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ شاہ نے بتایا ہوگا اور ڈیل کروا دی، دونوں طرف سے پیسے کھا رہا ہوگا۔ پاشا سر جھکائے کھڑا ہو گیا، مجھے پہلے ہی پتا تھا اس حرام خور کا یہ غدار ہو گیا، اب نقصان پہنچانے لگ گیا۔ جب اپنا کتا کسی اور کا وفادار ہو جائے تو اسے مار دینا چاہیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد، ختم کر دو اسے۔ خان کی آنکھوں میں خون سا تھا۔ جیسا آپ کہیں سر، پاشا نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد سرکاری مشیر کے قاتل کی خبر چل رہی تھی، پولیس مجرم پکڑنے میں ناکام۔ ادھر ملائکہ دن رات خان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، وہ کچھ بدل سی گئی تھی، کوئی رہتی تھی۔ یہ بات ریدا نے بھی محسوس کی، لیکن اسے پتا تھا ملائکہ بڑی ضدی ہے، وہ ہٹنے والی نہیں ہے، اس کی پسند ہمیشہ سے ہی بڑی اچھی ہوتی تھی، لیکن اس بار اس کا انتخاب غلط تھا، وہ یک طرفہ محبت میں جل رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے محبت ہوئی بھی تو کیسے انسان سے؟ خیر وہ ذہن میں سوچ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے فون اٹھایا اور خان کا نمبر ڈائل کر لیا۔ پہلے کی طرح پھر سے پاشا ہی بولا، یس پلیز، مجھے خان سے بات کرنی ہے۔ ملائکہ بولی تو پاشا سمجھ گیا یہ وہی لڑکی ہے۔ سوری میم، نہیں ہو سکتی سر، بزی ہے۔ پاشا ادب سے کہہ رہا تھا، پلیز ایک بار کروا دو بات، بس تھوڑی سی آواز سننی ہے خان کی۔ پاشا حیران کھڑا تھا، میم سر ایک میٹنگ میں ہیں، بات نہیں کر سکتے، آپ وہی ہیں نا؟ اس دن بھی سر بہت خفا ہوئے تھے، اگر دوبارہ بات کی تو وہ آپ کو بھی مار دیں گے اور مجھے بھی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاشا پہلی بار اتنا زیادہ بولا تھا۔ ملائکہ سمجھ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد بولی، اچھا بات سنو۔ جی میم، میں خان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے میم، آپ نے سر کی اس دن بات نہیں سنی تھی۔ پاشا روکنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ چھوڑو، تم بس یہ بتاؤ کہ تمہارے اس خڑوس سر خان کا موڈ ٹھیک کب ہوتا ہے؟ بس ایک دن میم، جمعہ والے دن سر کوئی کام نہیں کرتے، نہ کسی سے ملتے ہیں، سارا دن اپنے فارم ہاؤس پر گزارتے، میوزک سنتے ہیں، اس دن سر کا موڈ کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ پاشا نے جب بتایا تو ملائکہ کے چہرے پر تھوڑی خوشی آئی۔ تو یعنی مجھے اس دن ملنا چاہیے؟ ملائکہ نے بتانے اور پوچھنے دونوں انداز میں کہا۔ نو میم، اس دن سر کسی سے نہیں ملتے، نہ کسی کو اجازت ہوتی ہے۔ پاشا نے بتایا، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھوں گی کون روکتا ہے مجھے۔ ملائکہ بس کہے جا رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا موم؟ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ ملائکہ نے پاشا سے پوچھا۔ میم ہماری دنیا میں محبت کا کوئی وجود نہیں ہے، پھر تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ کہتے ہوئے ملائکہ نے کال کاٹ دی اور ایک عجیب سی سکون کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ دوسری طرف ردا اور سمیر کی بےتابی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ رہ گئے تھے، لیکن ان کے لیے ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ بس وہ تو چاہتے تھے کہ جلدی کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب دونوں ایک ہو جائیں۔ انہوں نے تو آنے والے دن کی پلاننگ بھی کر لی تھی، بچوں کے نام بھی سوچ لیے تھے، ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے تھے۔ ادھر ثانیہ اور حسن دنیا سے بے خبر زندگی کے لطف اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے تو جا کے ابھی تک رابطہ بھی نہیں کیا تھا کسی سے۔ حسن اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور ثانیہ بھی بہت خوش تھی۔ خان اپنے فارم ہاؤس میں چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ محمد رفیع کا ایک گانا ہلکی آواز میں چل رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ باہر ڈھیروں مسلح گار سیکیورٹی کے لیے کھڑے تھے۔ فارم ہاؤس کسی قلعہ سے کم نہیں تھا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا یہاں۔ اس دن خان یہاں آتا تھا، باقاعدگی سے میوزک سنتا، چائے پیتا، گولف کھیلتا اور کبھی کبھار کوئی فلم دیکھ لیتا تھا۔ اس دن نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کوئی کال سنتا تھا، بس تنہائی چاہیے تھی اس کو۔ صرف پاشا واحد انسان تھا جس کو بات کرنے کی اجازت تھی، پر وہ بھی بہت کم۔ پاشا خان کا بہت قریبی ساتھی تھا، بزنس اور پرسنل ہر جگہ خان کے بعد سارے معاملات پاشا ہی دیکھتا تھا۔
خان کے ایک اشارے پر جان لٹانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ خان کو بھی پاشا پر بھروسہ تھا، کسی حد تک اس لیے اہم کام کے لیے اسے ہی کہتا تھا۔ پاشا پیچھے 10 سال سے خان کے ساتھ تھا۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے، دنیا میں کوئی تھا نہیں، اس کا بس ایک سڑک کے کنارے خان کو مل گیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا، اس لیے وہ خان کا وفادار اور قریبی ساتھی تھا۔ خان ہاتھ انگلیوں میں سگریٹ دبائے اور ہاتھ چائے کے کپ پر رکھے بڑی سی کرسی پر برجمان تھا۔ وہ شیشوں میں سے گھوڑے کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بات معمول کے خلاف تھی جو خان کو ناگوار گزری، لیکن وہ اچھے موڈ میں تھا اس لیے گرجا نہیں۔ آ جاؤ، خان نے کسی حد تک سکون سے کہا۔ وہ پاشا تھا۔ ہاں پاشا، خیریت ہے؟ جی سر۔ پھر سر کوئی ملنے آیا آپ سے؟ پاشا نے ہاتھ باندھے ہوئے کہا۔ پاشا تمہیں پتہ ہے نا میں آج کے دن کسی سے نہیں ملتا، تم پھر بھی، خان نے بھاری آواز میں کہا، لیکن ابھی تک غصہ نہیں کیا تھا۔ سر میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ لڑکی ہے، کہتی ہے مل کے ہی جانا۔ ابھی پاشا نے اتنا کہا ہی تھا کہ خان کی آنکھیں اس کی جانب مڑی۔ خیر ہے تمہیں آج کل پاشا، کبھی لڑکی کی کال لے کر آ جاتے ہو، کبھی پیغام، چاہتے کیا ہو؟ اس دفعہ خان کی آواز میں تھوڑی تلخی تھی۔ سر میں نے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کہتی ہے مل کے جانا ہے، وہی ورنہ یہیں بیٹھی ہوں۔ پاشا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ اگر اسے کچھ چاہیے تو دے دو، کوئی پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ خان نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ سر وہ ایک ہی بات کر رہی ہے کہ میں نے بس خان سے ملنا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ پاشا، خان ایک دم غصے سے بولا۔ سر واپس بھیج دو پھر؟ ہاں یار بھیج دو، میرا دماغ مت خراب کرو، خان اکتا کے بولا۔ پاشا یہ سن کر پلٹا اور دروازے کے قریب جا کر کچھ یاد آیا۔ سر وہ ثانیہ میم کی کوئی فرینڈ ہے، پاشا نے دروازے میں کھڑے کھڑے کہا۔ یہ سن کر خان کی سکڑی آنکھیں تھوڑی پھیل گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے بھیج دو۔ جی بہتر سر، پاشا نے ادب سے کہا اور چلا گیا۔ ملائکہ کسی کو بتائے بغیر خان کو ملنے چلی آئی تھی۔ اس نے ردا کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، ورنہ وہ کبھی نہ آنے دیتی۔ خان کا فارم ہاؤس زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس کو اکیلے آنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں سے اندر جانے میں دقت تھی۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اکیلی لڑکی ہے، خان اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اس کے سر پہ تو بس خان کا بھوت سوار تھا۔ اور راہداری میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد پاشا آیا۔ آئیے میم، سر بلا رہے ہیں آپ کو، پاشا نے چند قدم کے فاصلے پر کہا۔ واہ، مجھے پتا تھا مان جائیں گے، ملائکہ ایک دم خوشی سے اچھلی۔ نہیں میم، انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن آپ ثانیہ میم کی فرینڈ ہیں اس لیے۔ خیر جو بھی، چلو مان تو گیا۔ ملائکہ اسی بات پر بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس جگہ تھے جہاں خان بیٹھا ہوا تھا۔ پاشا نے دروازہ کھولا اور ملائکہ کو اندر جانے کے لیے اشارہ کیا۔ سر آ گئی، پاشا نے اتنا کہا اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ملائکہ کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، بلکہ باقاعدہ پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہیں کھڑی تھی، اسے پتا تھا کچھ برا ہو سکتا ہے، لیکن ارادہ کیا ہوا تھا آج کہنا ہے بس۔ خان دوسری طرف منہ کیے بیٹھا تھا، سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ دیر بعد سگریٹ کا ایک کش لگتے ہوئے بولا، ہاں بولو لڑکی، کیا کام ہے؟ خان کا چہرہ ابھی بھی دوسری طرف تھا۔ ملائکہ نے دوپٹے سے پسینہ صاف کیا۔ جی کام تو کوئی نہیں ہے، بس کچھ کہنا ہے، ملائکہ نے ہمت کر کے بولا۔ سن رہا ہوں، خان بھاری آواز میں بولا۔ ملائکہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کروں۔ آخر ہمت کرتے اس نے بولنا شروع کیا۔ پلیز میری بات سن لیجیے گا، ایک بار آرام سے، غصہ نہ ہوئیے گا۔ میں کالج لائف سے ثانیہ کو جانتی ہوں، میری بہت اچھی دوست ہے، پر آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ آپ کا یہ لائف سٹائل، یہ بدمعاشوں والی زندگی بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، بہت برے لگتے تھے۔ مجھے لگتا تھا آپ میں ہمدردی ہے ہی نہیں، بس لوگوں کو تکلیف دینا اچھا لگتا ہے۔ لیکن ثانیہ سے آپ کی محبت دیکھ کر لگتا تھا آپ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں جیسے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے RTC پر کچھ ذلیل لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، تب کافی لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ تب میں وہاں انٹرنشپ کر رہی تھی، میں بری طرح پھنس چکی تھی، گھر کافی دور تھا، بس بھی نہیں آ سکتی تھی، میرا موبائل ٹوٹ چکا تھا، مجھے وہاں سے نکلتے نکلتے رات ہو گئی تھی، میں شدید ڈری ہوئی تھی۔ تبھی وہاں سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے مجھے وہاں سے نکالا اور گھر چھوڑا، اور ورنہ اس رات میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ملائکہ کو پتہ نہیں تھا وہ حملہ خان نے ہی کروایا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آپ کو بس تکلیف دینا آتی ہے، لیکن تب احساس ہوا آپ میں کچھ انسانیت باقی ہے۔ کوئی بھی آپ کی تعریف نہیں کرتا، سبھی نفرت کرتے ہیں، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے کہنے سے ڈرتے ہیں۔ ملائکہ بولے جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی خان کی تعریف کر رہی ہے یا بےعزتی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے، آپ کی لوگ اچھائی کی وجہ سے عزت کرے، نہ کہ ڈر کی وجہ سے؟ برا تو لگتا ہوگا نا جب کوئی برا کہتا ہوگا آپ کو۔ ملائکہ کافی دیر بولنے کے بعد چپ ہوئی۔ آج پہلی بار کہا ہے کسی نے میرے سامنے، خان گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں عجیب قسم کی وحشت تھی، ملائکہ بھی اس پر تھوڑا ڈر گئی تھی۔
نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، ملائکہ ٹوٹی آواز میں بولی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ تو کیا یہاں مجھے یہ سب بتانے آئی ہو؟ جی نہیں، میں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت لیٹ ہے، لیکن تب ہمت نہیں ہوئی، ملائکہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ دیکھو لڑکی، میں بیتے ہوئے دن یاد نہیں رکھتا، مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ خان کی آواز میں گرج تھی۔ لیکن مجھے تو یاد ہے نا، میں اس دن کے بعد آپ کو بھلا نہیں پائی، آپ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئے ہیں۔ ملائکہ آخرکار دل کی بات لبوں پر لے ہی آئی تھی۔ تو پھر نکال دو ذہن سے۔ خان نے ایک بار بھی پڑھ کے نہیں دیکھا تھا۔ جی کوشش کی تھی لیکن نہیں نکال پائی، وہی نقش اب محبت بن چکا ہے، دماغ سے دل میں آ گئے ہیں آپ۔ آخرکار ملائکہ نے بول ہی دیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ خان سگریٹ بجھاتے ہوئے بولا۔ محبت ہو گئی آپ سے، ملائکہ بولی۔ یہ بات سنتے ہی خان نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اٹھ کر ملائکہ کی جانب پلٹا۔ اگلے ہی لمحے وہ کہکا غصے میں بدل گیا۔ خان غصے سے ملائکہ کی طرف بڑھا، جو ڈر کر پیچھے ہوئی اور دیوار سے جا لگی۔ خان اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کے، ملائکہ گھبرا چکی تھی۔ خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، تم کرو گی مجھ سے محبت؟ میری آنکھوں میں دیکھو لڑکی، کہیں ان میں محبت نظر آ رہی ہے تمہیں؟ خان کی دنیا میں صرف نفرت ہے، نفرت، سمجھی تم؟ خان کی سناٹے دار آواز تھی۔ میں محبت سکھا دوں گی، ملائکہ ہمت سے بول رہی تھی۔ خان تھوڑا پیچھے ہٹا۔ دیکھو لڑکی، تم خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، زندگی برباد مت کرو، مجھ سے دور رہو ورنہ پچھتاؤ گی، مر جاؤ گی، خان بون کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، اب دور نہیں رہ سکتی، دور رہی تو پھر بھی مر جاؤں گی، ملائکہ بے خوف کہہ رہی تھی۔ تو پھر مر جاؤ، خان گرجا۔ ہاں، اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، آئندہ کبھی مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ پاشا، لے کے جاؤ اسے، خان گرجدار آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، آپ کو محبت کا ثبوت چاہیے نا، چل جائے گا پتہ آپ کو کہ کوئی محبت کرتا تھا یا نہیں، ملائکہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ خان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ سگریٹ لگائی اور اسی طرح منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پاشا کمرے میں آیا، ملائکہ کو لے کر باہر چلا گیا۔ ردا، کتنے دن رہ گئے ہماری شادی کو؟ سمیر نے فرش پہ لیٹے لیٹے ردا سے پوچھا، جو کہ ہیڈ فون لگائے کھانا بنانے میں مصروف تھی اور ساتھ سمیر سے بات بھی کر رہی تھی۔ 1 مہینہ 27 دن۔ اچھا تو کتنے منٹ بنتے یہ؟ سمیر نے پاگلوں والا سوال کیا۔ مجھے کیا پتا، میں کون سا کیلکولیٹر ہوں، ردا ہنستے ہوئے بولی۔ ہائے یار، 1 منٹ اب تو گھنٹے کے برابر لگتا ہے، سمیر شوخی سے بولا۔ اچھا، میرا تو بہت اچھا ٹائم گزر رہا، مزے کا، ردا کو شرارت سوجی۔ کیوں، تمہیں جلدی نہیں شادی کی؟ سمیر منہ بنا کر بولا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ پاپا کو کہہ دوں کہ 1 سال اور لیٹ کر دے۔ اچھا، ہاں تو کہہ دو، کس نے روکا؟ سمیر کا منہ بنا ہوا تھا۔ بس شام کو آتے تو بات کرتی ہوں، ردا ہنسی دبا کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر شادی بھی کسی اور سے ہی کر لینا، سمیر برا سا منہ بنا کر بولا۔ سچی؟ ردا چھیڑتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، بائے۔ او، میرا شوہر ناراض ہو گیا، ردا ہنستے ہوئے بولی، لیکن سمیر نے جواب نہیں دیا۔ اچھا بابا، سوری۔ آخر کچھ دیر بعد دونوں میں راضی نامہ ہو گیا، لیکن اس شرط پر کہ کل کو لنچ ساتھ کریں گے۔ اچھا ملائکہ کہاں ہے، نمبر بھی بن جا رہا ہے اس کا؟ ردا نے پوچھا تو سمیر نے بتایا کہ وہ کچھ افسردہ سی آج کل، صحیح سے کھاتی بھی نہیں، پوچھتے ہیں تو کہتی ہے طبیعت نہیں ٹھیک۔ ابھی کہاں ہے؟ ردا فکر مند ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا میں کل آتی ہوں، کم از کم بتا تو دیتی کہ طبیعت نہیں ٹھیک، اوپر سے نمبر بھی بند کیا ہوا، لاپرواہ ہو گئی ہے، اس کی تو افسردگی میں دور کرتی ہوں کل۔ ملائکہ کیا ہو گیا تمہیں یار، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ ردا نے ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کا منہ اترا ہوا تھا۔ ردا تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے گھر آئی تھی، لیکن ملائکہ تک پہنچنے میں 20 منٹ لگ گئے تھے، کیونکہ گیٹ پر سمیر مل گیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئی، ورنہ اس کا بس چلتا تو ادھر ہی کھڑا رکھتا اسے۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، ملائکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ ہاں پتہ ہے کتنی کہ ٹھیک ہو، یہ اتنی افسردگی کیوں چھائی ہوئی ہے جناب کے چہرے پر؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی سر میں درد ہے، ملائکہ بہانہ بناتے بولی۔ پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا، ردا سمجھ رہی تھی۔ کہیں یہ اس سڑیل خان کی یاد میں تو نہیں؟ ردا آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ ملائکہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات بدلتے ہوئے بولی۔ تم سناؤ، تم ٹھیک ہو؟ بھائی اور بھابھی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، بھابھی پوچھ رہی تھی تمہارا کہ کافی دن ہو گئے آئی نہیں، میں نے بتایا میڈم آج کل بہت افسردہ ہیں، ردا نے بتایا تو دونوں مسکرانے لگ گئی۔ ردا میں کل خان سے ملنے گئی تھی، آخرکار ملائکہ نے خود ہی بتا دیا۔ کیا؟ ردا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ردا کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، اس کے فارم ہاؤس پر۔
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या लेने गई थी वहाँ? तुम्हें रोका था ना, रिदा डांटते हुए कह रही थी। मजबूर थी दिल के हाथों, मलाइका ने कहा। रिदा को पूरी कहानी सुनाई। उफ, तुम पागल हो गई हो, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? भला कॉल करके देख लिया था ना, फिर कोई कमी रह गई थी? मुझे तो ये समझ में नहीं आती, तुम्हें अच्छा क्या लगता है उसमें? मूछें देखिए उसकी, तौबा, हर वक्त धाड़ता रहता है, कसम से जहर लगता है मुझे तो। और एक तुम हो के लट्टू हुई पड़ी हो। रिदा ने मलाइका की बात सुनकर अपनी भड़ास निकाल दी। यार वो ऐसा नहीं है जैसा बना हुआ है, वो सुधर सकता है। मलाइका अपनी बात पर कायम थी। क्रिमिनल है वो, जालिम है, और क्या पता कातिल भी हो। बाबा बहुत अच्छी तरह जानते उसे। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं, आइंदा जिक्र मत करना। रिदा मुसलसल समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं मानती, ये भी तो हो सकता है उसे हालात ने बना दिया हो ऐसा। किसी को उसके माजी का नहीं पता। मैंने सानिया से भी पूछा था एक दफ़ा, उसने भी नहीं बताया। हालात ने बनाया होता तो वो हालात से कुछ सीखता, ऐसा ना बनता। और तुम्हें क्या लगता है मैडम, इतने सालों से कोई उसे सुधार नहीं सका, तुम सुधार लोगी? रिदा बोली। इतने सालों में कोई मुझ जैसी मिली भी तो नहीं होगी, मलाइका शोखी से बोली। हाँ हाँ, एक तुम ही तो रह गई हो ना इस दुनिया में। ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो अपनी, और कुछ नहीं। क्यों अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? रिदा भी समझ चुकी थी कि उसे अकल नहीं आने वाली। हाय, अगर मेरी मोहब्बत में दम हुआ तो मैं हासिल कर लूँगी उसे, मलाइका गहरी सांस लेते हुए बोली। इतनी देर में समीर कमरे में आया और रिदा की तरफ देखते हुए शोखी से बोला, लंच का टाइम हो गया, जनाब चलें? रिदा मुस्कुराई। हाँ, मलाइका भी हमारे साथ चलेगी? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मलाइका मना करते हुए बोली। ऐसे ही तुम भी जाओगी हमारे साथ? रिदा जोर देते हुए बोली। ठीक है गाइस, आप लोग तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है, रिदा मलाइका का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली। उठ जा अब आशिक मिजाज लड़की। सर, आज आपकी सीएम के साथ मीटिंग है 1 बजे, पाशा ने याद दिलाते हुए कहा। हाँ ठीक है, खान ने लैपटॉप पर उंगलियां मारते हुए कहा। टाइम क्या हुआ है? सर 12 बज चुके हैं, पाशा घड़ी की तरफ देखते हुए बोला। ठीक है, गाड़ी निकालो, हम अभी चलेंगे। जी बेहतर सर, पाशा कहकर बाहर निकल गया। खान ने लैपटॉप बंद किया और कोट पहना, शीशे के सामने खड़े होकर मूँछों पर उंगली फेरी और बाहर की तरफ चल दिया। बाहर एक मुलाजिम जो एक ट्रे में घड़ी और परफ्यूम रखे खड़ा था। खान ने घड़ी पहनी और परफ्यूम लगाया और गाड़ी में बैठ गया। 12:40 पर खान सीएम के घर था। ऐसी मुलाकात अक्सर घर ही होती थी, क्योंकि दफ्तर में ऐसे मामला तय करने में ख़तरा होता था। खान मुकर्ररा वक्त से पहले ही पहुँच चुका था। सेक्रेटरी ने सीएम को बताया, तब वो किसी वफद से मुलाकात में मसरूफ़ थे। उन्होंने टाइम देखा और 20 मिनट वेट करने को कहा। सेक्रेटरी ने जब खान को कहा तो उसका पारा आसमान पर पहुंच गया। उसे कहो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं लगा हुआ, अभी आए वरना मैं जा रहा हूँ, खान गुस्से से बोला। सेक्रेटरी ने सीएम को बताया तो सीएम ने वफद से माजरत की कि आप थोड़ा इंतज़ार करें प्लीज़, मैं आता हूँ। खान साहब आप 20 मिनट जल्दी आ गए, सीएम ने हॉल में दाखिल होते हुए कहा। मुझे लेट आना पसंद नहीं है, खान ने हाथ मिलाते हुए कहा। मुझे और भी काम होते हैं, कम से कम मेरे ओहदे का ही ख्याल कर लिया करें, और आप शायद भूल रहे हैं कि आप अपने काम से आए हैं, मेरे नहीं, सीएम ने तंजिया लहजे में कहा, जिस पर खान ने दिल ही दिल में गाली दी। ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं काम किसको किससे पड़ता और कैसा पड़ता है, खान जवाबी हमला करते हुए बोला, जिसका मतलब सीएम को समझ आ गया। हाँ, मजाक किया खान साहब, आप तो बुरा ही मान गए। बताइए कैसे आना हुआ? मुझे वो दुबई वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, खान बोला। ओहो, उसका तो अप्रूवल हो चुका है। झूठ मत बोलिए सीएम साहब, बेवकूफ़ समझा हुआ है क्या? खान की आवाज़ एकदम बुलंद हुई। मुझे कुछ वक्त चाहिए, सीएम बोला। वक्त या? इतना कहकर खान चुप हुआ। सीएम ने एक कहका बुलंद किया और बोला, मानना पड़ेगा खान साहब, समझ आते हैं आप। खान ने दिल ही दिल में एक बड़ी सी गाली दी। पाशा, खान ने कहा तो पाशा ने नोटों से भरा बैग सीएम के सामने मेज़ पर रख दिया। सीएम बैग पर हाथ फेरते हुए बोला, मिल जाएगा खान साहब, मिल जाएगा, कल फाइल आपके दफ्तर पहुंच जाएगी। खान उठा और बाहर की तरफ चल दिया। साला कुत्ता कहीं का, खान कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। पाशा, और कोई ख़ास काम है आज? खान मोबाइल देखते हुए बोला। नो सर, पाशा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो फिर घर चलो, मैं सोना चाहता हूँ। जैसे आप कहें सर, पाशा बोला। वक्त गुजर रहा था, 1 महीना गुजर चुका था। मलाइका ने खान से रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी, खान भी भूल चुका था। इधर समीर और रिदा की शादी में 1 माह रह गया था।
خان پر منی لانڈرنگ کا کیس چل پڑا تھا. کسی نے غداری کر دی تھی. خان کا ایک بندہ پولیس کی حراست میں تھا جو کہ کسی بھی وقت کچھ بھی بتا سکتا تھا. اس نے خان کا نام لے دیا تھا جس کی وجہ سے خان کو کچھ دن جیل جانا پڑ گیا تھا. لیکن بڑی بڑی شخصیتوں کے راز تھے خان کے پاس. اگر خان اپنی زبان کھولتا تو بہت نام آنے تھے. اس لیے خان کا کیس جلد ہی بند ہو گیا اور اس بندے کا جیل میں ہی قتل ہو گیا جو کہ خودکشی میں تبدیل ہو گیا. اسی وجہ سے خان نے ثانیہ کو بھی واپس آنے سے روک دیا تھا. ادھر ردا کے والد نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. خان نے بہت روکا لیکن انہوں نے کہا کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں, سکون کرنا چاہتا ہوں. خان نے انہیں الوداعی دعوت دی اور شکریہ بھی ادا کیا جو کہ وہ کسی کا نہیں کرتا, لیکن انہوں نے ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھائی تھی. خان سوئمنگ پول میں تیراکی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اسی لمحے خان کی آواز آئی جس نے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا ہوا تھا. سر آپ کا لیٹر ہے. اب لیٹر بھی آنے لگ گئے. خان سکون سے بولا. اچھا پڑھو کیا ہے. خان کنارے پر کھنیا ٹکا کر کھڑا ہو گیا. جی سر. پاشا نے لفافہ کھولا اور خط پڑھنا شروع کیا. پیارے خان. پاشا نے ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ خان نے کی نکیوں سے پاشا کی طرف دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے آہستہ سے خان سا. پاشا نے آگے پڑھنا شروع کیا. امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ رہیں. ہو سکتا ہے کسی پر چلا رہے ہوں یا دھمکی دے رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوش ہوں. پاشا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. خان اب تک کچھ نہیں بولا تھا. پاشا چپ کھڑا تھا. خان نے کچھ دیر بعد اس کی طرف دیکھا اور آگے پڑھنے کا کہا, لیکن پاشا نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا. آخر کچھ دیر بعد پاشا نے خط دوبارہ پڑھنا شروع کیا. امید تو نہیں کی جا سکتی کہ آپ جیسا کھڑوس اور سڑیل انسان کبھی خوش ہو سکتا ہے. بیٹھے ہوں گے کسی کے سر پہ گن تان کے. خیر جو بھی ہے, امید ہے پہچان تو گئے ہوں گے آپ مجھے. کبھی یاد نہیں آئی میری کیا. کال بھی کر کے دیکھ لی, سامنے آ کے بھی دیکھ لیا, لیکن ایک ہی جواب, مجھ سے دور رہو. ہائے پاگل, کبھی قریب بھی تو آنے دو. آپ کی نفرت کی دنیا میں محبت ہی محبت بھر دوں گی. بس باقی طریقے آزما لیے تو سوچا خط لکھ کے بھی دیکھ لوں, شاید تھوڑا یقین آ ہی جائے آپ کو. 1 مہینہ گزر گیا, کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ سے. بہت کوشش کی کہ بھول جاؤں, پر ہر بار کی طرح ناکام ہو جاتی تھی. یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ کہیں کا نہیں چھوڑتی. دن رات اللہ سے دعا کی آپ کے لیے, کم از کم وہ میری لاج ضرور رکھے گا. مجھے پتہ یہ بہت عجیب ہے, مانگنے سے محبت نہیں ملتی نہ ہی کسی کو حاصل کیا جا سکتا, لیکن مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے. کچھ مانگ نہیں رہی, لیکن یقین تو کر لیں. آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں. کل جمعہ ہے, مجھے پتہ ہے آپ کسی سے نہیں ملتے, لیکن آپ کو مجھ سے ملنا ہوگا لازمی. اسی جگہ جہاں آپ اکثر شام کو کافی پینے آتے ہیں, لیکن کئی دن ہو گئے وہاں بھی نہیں آئے. چلو اس بہانے نظر آ تو جاتے تھے. میں وعدہ کرتی ہوں وہ آخری ملاقات ہوگی. اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی صورت آپ سے رابطہ نہیں کروں گی, لیکن ایک بار پلیز آپ آنا ضرور. یہ میری محبت کی آزمائش ہوگی. اگر محبت میں صدق ہوا تو آپ ضرور آئیں گے. میں انتظار کروں گی. نام لکھنے کی ضرورت نہیں, صرف اتنا کہوں گی, محبت کی طلبگار. پاشا نے اس دفعہ بغیر رکے خط پڑھ دیا تھا. خان جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے پانی کو گھور رہا تھا. اس کا ذہن شدید گردش کر رہا تھا. یہ وہی لڑکی ہے نا پاشا. خان سوچتے ہوئے بولا. جی سر وہی لگ رہی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے پاشا. خان ابھی بھی کچھ سوچ رہا تھا. سر مجھے لگتا ہے واقعی محبت کرتی ہے آپ سے. پاشا پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا. بکواس بند کرو اپنی. یہ تم کب سے محبت کرنے لگ گئے ہو. خان نے ایک دم پاشا کی طرف پڑھ کر دیکھا اور سوئمنگ پول سے باہر نکل آیا. سوری سر. پاشا ٹاول پکڑاتے ہوئے بولا. کسی دشمن کی چال لگتی ہے. لڑکی کا استعمال کر رہے ہیں خان کو ہرانے کے لیے. خود سوچو. پاشا 1 سال پہلے کا مجھے ریفرنس دے رہی ہے, اور اب اچانک یہ اتنا لطف و کرم. کچھ تو گڑبڑ ہے. خان ہر پہلو کو مد نظر رکھتا تھا. اس کے بہت سارے دشمن تھے, اس لیے کسی قسم کا رسک نہیں لیتا تھا. لیکن سر ثانیہ میم, یہی تو اصل بات ہے کہ ثانیہ کے ذریعے مجھ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اور شک بھی نہیں ہوگا. خان پاشا کی بات کاٹتے ہوئے بولا. اب کیا کرنا ہے سر. پاشا کو آدھی بات سمجھ آئی, آدھی نہیں. اٹھا لو اسے. اب تو ضرور ملیں گے. اس کو تو میں یقین دلاتا ہوں اچھی طرح. خان دانت رگڑتے ہوئے بولا. بہتر سر. پاشا اتنا کہہ کر باہر کی طرف چل دیا. سنو ذرا دھیان سے. پیچھے سے خان کی آواز آئی. آپ بے فکر رہیے سر. خان نے احتیاطاً کہا تھا. ویسے تو اس کو پاشا پر پورا بھروسہ تھا. ملائکہ بظاہر تو سب کے سامنے خوش نظر آتی تھی, لیکن اندر سے وہ غمگین تھی. وہ پاگل تھی, خان سے محبت کر بیٹھی تھی. ردا بھی اب سمجھا کر تھک چکی تھی, لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ملنے کا مشورہ اس کی ایک اور دوست نے دیا تھا کہ اگر محبت ہوئی تو وہ ضرور آئے گا, ورنہ تم فضول وقت پر بات کر رہی ہو. لیکن اسے کیا پتا تھا آگے شاذل خان ہے. ملائکہ نے بھی محبت آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا, اور آج اسپیشل
کے ساتھ خوبصورت لباس پہنا، اپنے آپ کو ہر طرح سے اتنا پیارا بنایا جیسے دیکھتے ہی خان کے دل میں اتر جائے گی۔ اس پگلی کو کیا خبر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس بارے میں اس نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ ریتا کو بھی بتانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اگر اسے پتہ لگتا تو وہ کبھی بھی نہ جانے دیتی۔ خیر، اچھی طرح تیار ہونے کے بعد اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور ہلکی سی مسکرائی۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 4:30 ہوئے تھے۔ خان تقریباً 5 بجے کافی پینے آتا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد گھر سے نکلی کیونکہ اسے وہاں پہنچنے میں 10 منٹ سے زیادہ لگ جانے تھے۔ 5 بجے سے 5 منٹ پہلے وہ اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیں وہ سوچ رہی تھی کہ خان ضرور آئے گا، کہیں خود کو بے وقوف کہہ رہی تھی جسے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ آئے گا بھی کہ نہیں۔ اس کی نظریں مسلسل انٹرس ڈور پر تھی۔ 20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پاشا اندر آتا دکھائی دیا، جیسے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مسکرائی۔ پاشا قریب آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، مہم، یہاں خطرہ ہے، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں خطرہ ہے؟ ملائکہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ جی میم۔ ملائکہ کو یہ بات عجیب لگی، لیکن پھر سوچا شاید اسی وجہ سے اتنے دن یہاں نہیں آیا۔ کہاں ہے خان؟ ملائکہ نے پوچھا۔ جی گاڑی میں۔ ملائکہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ خان آ گیا اس کے کہنے پہ، اس لیے وہ چپ چاپ چل دی۔ باہر بلیک شیشوں والی 3 بڑی گاڑیاں کھڑی تھی۔ پاشا نے جلدی سے آگے بڑھ کر درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ملائکہ اس میں بیٹھ کے، پاشا دوسری طرف سے آگے ملائکہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک ڈرائیو کر رہا تھا، ایک اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور پیچھے پاشا اور ملائکہ تھے۔ تینوں گاڑیاں چل پڑی۔ ملائکہ کو کچھ گڑبڑ لگی تو پاشا سے پوچھا، کہاں ہے خان؟ صبر کریں میم، سر کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ پاشا سامنے دیکھتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم لوگ؟ ملائکہ نے گھبرا کر کہا، کہاں نا میم، سر کے پاس جا رہے ہیں، پلیز چپ چاپ بیٹھی رہیے۔ پاشا انتہائی ادب کے ساتھ دھمکی دے رہا تھا۔ وہ خود بھی بلا سکتے تھے مجھے، تم اس طرح سے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ ملائکہ گھبرائی ہوئی تھی۔ سر کا حکم ہے، پاشا نے جواب دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، روکو گاڑی، ملائکہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میں سر کے پاس ہی جا رہے ہیں، آپ کو بتایا نا، پاشا یقین دلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، گاڑی روکو ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ میم پلیز ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ سختی کریں۔ پاشا بھی تمیز کے ساتھ ہی ڈرا رہا تھا۔ ملائکہ نے اپنا موبائل نکالا ہی تھا کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص نے ملائکہ پر گن تان دی۔ پستول دیکھ کر ملائکہ کی چیخ بھی حلق میں ہی دب گئی۔ پاشا نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور سڑک کے ساتھ کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس سے پہلے بند کر دیا تھا۔ دیکھو یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، مجھے چھوڑ دو ورنہ بچوں۔ ملائکہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ پاشا نے اس کے منہ پر بڑی سی ٹیپ لگا دی اور ہاتھ باندھ دی۔ اس کے چہرے کو ایک بڑے سے بلیک ماسک سے ڈھانپ دیا تھا تاکہ کچھ دیکھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک کرسی پر بٹھایا گیا اور ہاتھ کھول دیے گئے۔ اس نے چہرے پر جلدی جلدی کو کور ہٹایا، اسے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ ملائکہ نے اپنے منہ سے ٹیپ اتاری جس سے ہلکی سی تکلیف ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملائکہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی اور رونے لگ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں ہے۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹس آن ہوئی۔ ایک ویران اجڑا سا کھنڈر نما کمرہ جس پر جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ سامنے بڑی سی کرسی پر خان بیٹھا ہوا تھا جس کی نظریں ملائکہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی خوفناک سام کی طرح لگ رہی تھی۔ ملائکہ اچانک دیکھ کر تھوڑا ڈر گئی تھی۔ اس کی سسکیاں بھی رک چکی تھی۔ ایک طرف سے خان کو دیکھ کر حوصلہ ہو گیا تھا، لیکن جس طرح سے اسے یہاں لایا گیا کچھ غلط ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خان اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک چھوٹا سا سٹول جو کہ سائڈ پہ پڑا ہوا تھا اٹھایا اور ملائکہ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو لڑکی، آج خان سن رہا ہے تمہیں تمہارے بالکل قریب ہو کے۔ خان اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ملائکہ کی آواز اٹک چکی تھی، بلکہ خشک ہو گیا تھا، حلق کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پانی ملائکہ بڑی مشکل سے اتنا ہی بول پائی تھی۔ خان نے نظریں اٹھا کر پیچھے کھڑے پاشا کی طرف دیکھا۔ پاشا نے پانی کا گلاس ملائکہ کو پکڑایا۔ پانی پی کر ملائکہ تھوڑی پرسکون ہوئی۔ کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ ملائکہ کے بولنے سے پہلے ہی خان بول پڑا۔ کیا مطلب؟ ملائکہ حیرانگی سے بولی۔ کس کے کہنے پہ کر رہی ہو یہ سب؟ میں کیوں کروں گی کسی کے کہنے پہ؟ جھوٹ مت بولو لڑکی، خان ایک دم گرجا۔ ملائکہ سہم گئی۔ میں سچ میں کہہ رہی ہوں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے، میں کیوں کسی کے کہنے پہ ایسا کروں گی؟ ملائکہ کے لہجے میں معصومیت تھی۔ محبت محبت محبت، نفرت ہے مجھے اس لفظ سے، تمہیں بے وقوف لگتا ہوں میں؟ خان اٹھتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں گرج تھی۔ میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ملائکہ رونے لگ گئی۔ یہ رونا دھونا بند کرو، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو پیسوں کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہو۔ خان گرج رہا تھا۔
خان پلیز، یقین نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے میری محبت کی تذلیل مت کریں، ملائکہ نے ہاتھ باندھے خان سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ملائکہ کے لہجے نے خان پر کسی طرح تھوڑا بہت اثر کر دیا تھا۔ اسے اپنی بہن ثانیہ یاد آ گئی تھی۔ خان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ خان کا غصہ کم ہو چکا تھا۔ وہ دوبارہ سامنے رکھ کے اسٹول پر بیٹھا اور پاشا کی طرف دیکھا۔ ملائکہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ پاشا نے ٹیشو کا ڈبہ ملائکہ کے سامنے کیا۔ ملائکہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں اس دن بھی روکا تھا مجھ سے دور رہو، پھر کیوں سمجھ نہیں آئی؟ خان کا لہجہ کسی حد تک ٹھیک تھا۔ بہت کوشش کی تھی، مجبور ہو جاتی ہوں دل کے ہاتھوں۔ ملائکہ تھوڑا پرسکون ہو گئی تھی۔ غور سے دیکھو اپنے ارد گرد لڑکی، یہاں تمہیں کہیں محبت کا نام و نشان نظر آ رہا ہے؟ یہاں صرف وحشت ہے، وحشت ہر طرف۔ خان سمجھاتے ہوئے بولا، محبت پر تو کسی کا زور نہیں ہے نا، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ زندگی پیاری نہیں ہے تمہیں کیا؟ تم خان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، بچ جاؤ لڑکی۔ خان نے ملائکہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا لیکن نہ جانے کیا سوچ کر پیچھے کر لیا۔ کوئی محبت نہیں ہوتی، سبھی بس ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اندر ہی اندر سے، بس ایک دوسرے سے کسی غرض کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ خان گالی دیتے دیتے رکا۔ ہو سکتا ہے آپ کو محبت کی ہی ضرورت ہو، ملائکہ بولی۔ تمہیں کہا نا تم کچھ نہیں جانتی، یہاں تمہیں نفرت ہی نفرت ملے گی۔ خان کے لیے محبت کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، خان سناٹے دار آواز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ کچھ بولتی خان پھر بولا، جاؤ گھر جاؤ اور آئندہ کبھی خان کا نام بھی مت لینا، ورنہ یہ دنیا تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی، اور کبھی میرے سامنے مت آنا، ورنہ آج لحاظ کر لیا پھر کر نہیں پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ملائکہ آنسو صاف کرتے ہوئے، بس ایک گزارش ہے، پلیز ایک دفعہ میرا نام لے دیں پیار سے، میں اسی کے سہارے زندگی جی لوں گی، صرف ایک دفعہ بس یہی سننا چاہتی ہوں۔ ملائکہ اس قدر معصومانہ لہجے میں بولی، اگر کوئی اور ہوتا تو اسے گلے لگا لیتا، لیکن سامنے خان تھا۔ پاشا اس کو چھوڑ کے آؤ، خان کی آواز بلند ہوئی۔ چلے میم۔ پاشا ملائکہ کو لے کر باہر کی طرف چل دیا۔ پاشا نے دروازہ کھولا تھا، ملائکہ باہر نکلنے لگی تھی کہ ایک آواز آئی، ملائکہ۔ ملائکہ کا مرا ہوا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ وہ خان تھا لیکن اس کی آواز میں وہی گرج تھی۔ امید کرتا ہوں آئندہ کبھی سامنا نہیں ہوگا، خان نے اتنا کہا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا۔ ملائکہ نے پڑھ کر دیکھا اور مسکرائی۔ سالم نام لیا بھی تو وہی کھڑوسوں کی طرح پیار سے نہیں بول دیتے، اس نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گئی۔ باہر پہلے کی طرح 3 گاڑیاں کھڑی تھیں لیکن اب کی بار صرف ایک ہی گاڑی چھوڑنے جا رہی تھی ملائکہ کو۔ یہ تمہارے ساتھ شروع سے ہی اتنے سڑیل ہیں یا ایکٹنگ کرتے ہیں؟ ملائکہ گاڑی میں بیٹھ کر بولی۔ پاشا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی میں وہی 3 لوگ تھے۔ ملائکہ کے ساتھ پاشا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کیا تم بھی اسی کی طرح ہو؟ لگتے تو نہیں، ملائکہ نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا کبھی کوئی لڑکی خان کی زندگی میں نہیں آئی؟ ملائکہ پاشا کی جانب تھوڑی سی مڑتے ہوئے بولی۔ نو میم، پاشا سامنا دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ پتہ نہیں، پاشا بس اتنا ہی جواب دیتا، جتنا پوچھا جاتا پھر خاموش ہو جاتا۔ اچھا میرا ایک کام کروں گی، پلیز منع مت کرنا، یہ ایک انگوٹھی ہے، یہ تم خان کو دے دینا، اس کے لیے بنائی تھی اس کے اسٹائل کی۔ ملائکہ نے ایک ڈبیا بیگ سے نکالی اور پاشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر رنگ نہیں پہنتے میم۔ پاشا ابھی بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم دو گے تو پہن لے گا، یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ میم سر کو پتہ چلا کہ آپ نے دیا تو مجھے شوٹ کر دیں گے، پاشا نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو تم نہ بتانا، کبھی بھی میرا اپنی طرف سے دے دینا، ملائکہ اصرار کر رہی تھی۔ پاشا نے ڈبیا پکڑی اور کھول کے دیکھنے لگ گیا۔ ایک بھاری سی بڑی انگوٹھی جس پہ دھاڑتے شیر کا لوگو بنا ہوا تھا اور نیچے اسٹائلش حروف میں خان لکھا ہوا تھا۔ خان بھی ہر وقت دھاڑتا ہی رہتا ہے، اس لیے یہ پرفیکٹ ہے اس کے لیے، ملائکہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پاشا نے وہ ڈبیا بند کی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ پلیز یہ لازمی دے دینا خان کو، آج کے بعد کبھی نظر نہیں آؤں گی میں، یہ آخری خواہش پوری کر دینا مجھے، نہیں تو کم از کم میری یاد تو پہنے رکھے گا۔ ملائکہ کے لہجے میں تھوڑا دکھ تھا۔ پاشا کو بھی ہمدردی ہو رہی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ تھوڑی دور جا کر پاشا نے گاڑی روکنے کا کہا، مجھے ایک کام ہے یہاں، میم آپ کو گھر چھوڑ کے آؤ جلدی، میں یہاں انتظار کروں گا، پاشا نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ پاشا تم کمال کے انسان ہو، ملائکہ نے مسکراتے ہوئے پاشا کو کہا۔ اللہ حافظ میم،
پاشا نے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور ایک بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ گاڑی ملائکہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر رکی۔ ملائکہ گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس ٹائم گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ ماں باپ پہلے ہی گھر نہیں تھے، اس کا مطلب سمیر بھی کہیں جا چکا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھے دونوں نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرائے۔ تو یہ تھی آج کی پہلی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسٹارٹنگ میں نے سوچا کہ میں اس کو اپلوڈ کروں گی ناولز فار ایور پر، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں بکس فار ایور چینل پر اپلوڈ کروں گی، تو اسی لیے پھر میں نے اس کو ادھر اس چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گی کہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ جلدی دے سکوں، لیکن اگر نہ دے سکی تو پھر یار انتظار کر لینا، کوئی بات نہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔